علی نقی علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ مدینہ سے 7 کلو دور مقام جس کا نام سریہ تھا، وہاں پہ مولا کی عبادت ہوئی تھی۔ مولا کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق مولا جو ہے حج کے فرائض کے انجام دینے کے لیے مولا جو ہے اپنے بابا کے اذن سے اپنی والدہ کے ساتھ اس مقام سے جا رہے تھے۔ اس مقام پہ مولا شدید بیمار ہوئے، شدید بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے مولا کا یہاں پہ انتقال ہوا اور مولا کو یہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق کہ مولا کو اس مقام پہ زہر دیا گیا، چونکہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کے بعد مولا کے سب سے بڑے بیٹے تھے سید محمد، تو دشمنوں نے سوچا کہ مولا کے بعد جو وارث ہوں گے مولا کے امامت کے وہ یہ امام ہوں گے، تو انہوں نے جو ہے مولا کو اس مقام پہ زہر دیا۔ دوسری روایت ہے اس مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی بھی حاجت ہو مومن لے کر آئے، خاص طور پر جو صاحبان اولاد نہ رکھتے ہوں خالق رب العزت کی ذات، اگر وہ ان کی بارگاہ میں آئیں، ان کے توسل سے خالق کی بارگاہ میں التجا کریں، توسل کریں، اللہ رب العزت کی ذات ان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ دوسرا ان کو کہا جاتا ہے سبع الدجیل۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے شیر، دجیل اس ایریے کا نام تھا، مولا کو کہا جاتا ہے سبع الدجیل۔ اس علاقے میں جب بھی زائرین آتے تھے تو ان کو جو ہے راہزن جو ہے یا چور جو ہے، ڈاکو لٹیرے جو لوٹ لیتے تھے، مولا کے زائر جو ہے صحیح و سالم یہاں پہ نہیں پہنچتے تھے، مگر یہ کہ ان سے سب کچھ لوٹ لیا جاتا تھا۔ جب مولا نے اس چیز کو دیکھا، مولا کی بارگاہ میں لوگوں نے آپ کی التجا کی، اے میرے مولا، ہم جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب بھی آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ماجرا پیش آتا ہے۔ اس وقت مولا نے جو ہے شیروں کو پکارا تھا۔ شیر جو وہ مولا کے حرم کا طواف کرتے تھے اور زائرین کی حفاظت کرتے تھے، اس وجہ سے مولا کو سبع الدجیل کہا ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں اگر آپ کی دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی حاجت ہے، یہاں پہ دھاگا دیتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ اولاد نہیں رکھتے وہ دھاگا لے کے اس کا طریقہ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ کچھ کاٹ کے دیتے ہیں، مولا کے دل سے ماس کر کے پھر آپ نے یہ نظر کرنی ہے، اے خالق رب العزت کی ذات، اگر تو نے مجھے اولاد سے نوازا یا میرے کسی بیٹی کو یا کسی مومن کی آپ حاجت لے کر آتے ہیں اس کو نوازا، تو ہم آپ کی بارگاہ میں نظر غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے دینا وہ حرام ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں توسل دینا ہم نے خالق کی بارگاہ میں ہی ہے، لیکن ان کے توسل کہ اے میرے مولا سید محمد، خالق رب العزت کی ذات نے آپ کو صاحب الکرامات الواضحات کا لقب عطا کیا ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں استجا لے کر آئے ہیں، ریکویسٹ لے کر آئے ہیں، مولا سے توسل کرتے ہیں کہ ہماری یہ حاجت مولا کی بارگاہ میں پیش کریں، اگر ہماری حاجت روائی ہو گئی تو ہم جو ہے آپ کی بارگاہ میں جو ہے بکرا جو ہے دیکھتے ہیں۔ بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکم بما صبرتم ونعم القدر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ علی ہدایتہ بدینہ والتوفیق لما جاء الیہ من سبیلہ، اللہم انک اکرم مقصود واکرم ماتی، وقد اتیتک متقربا ابن نبی بنت نبیک صلواتک علیہ وآلہ، اللہم ولا تخیب سعی ولا تقطع من فضلک رجائی، واجعلنی بهم عندک وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح والولی الناصح، السلام علیک ایھا السید الشکیع، السلام علیک ایھا الطاہر الغفیر، السلام علیک ایھا الشفیع النقی، السلام علیک ایھا الرفیع المعصوم، السلام علیک ایھا العالم الجلیل،
الكاتب والنبي. السلام عليك أيها البدر الواضح والنجم اللائح. السلام عليك يا ابن السادة الأنجاب والحجج الميامين الأطياب. السلام عليك يا من أعطاه الله الدلائل الواضحات والكرامات الظاهرات والمعجزات المشهورات. السلام عليك يا من عنده تستجاب الدعوات. السلام عليك يا من فضائله معروفة عند أهل القرى والأعراف. السلام عليك يا من مناقب الملاك الآفاق. السلام عليك أيها المحاب عند أهل القرى والمطناب. السلام عليك أيها الحافظ للجيران والقام عنهم شر العدنان والكاشف عنهم ملمات الأشيان والأحسان. السلام عليك يا من شرفه الله بالكرامات الظاهرات ذات البيان والبراهين المسكنة للصالحين والحالفين به باطلا وكذبا عجل الله لهم بالانتقام. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي الهادي. السلام عليك يا ابن الإمام. السلام عليك يا أخ الإمام. السلام عليك يا عم الإمام الآخذ بالثار المهدي صاحب السماء. السلام عليك أيها الضامن للراكبين عليه والقاصدين إليه والصالحين له. يا مولاي أتيتك واقفا قاصدا زائرا فاقض حاجتي وأجلني فأنا ضيفك وجارك. أنا قاصد إليك مباطئ عليك ولا تردني خائبا قاصرا. أنا ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه. يا مولاي فاز وليك وظل مفارقا والجار صديقا وخاب وخسر مكذبا والمتخلف عنه. اشهد لي بهذه الشهادة عندك ليكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك ومحبتك واتباعك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.